بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے مدینہ منورہ کے مقدس پہاڑ جبل احد کے بارے میں۔ یہ وہی پہاڑ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ پہاڑ اپنی عظمت، تاریخ اور روحانی برکتوں کے لحاظ سے اسلامی تاریخ میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے جبل احد کی جغرافیائی خصوصیات، غزوہ احد اور اس کے اہم واقعات، شہدائے احد کی قبریں اور ان کی عظمت، جبل احد میں موجود مقدس مقامات کے بارے میں جانیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبل احد سے متعلق فرامین کے بارے میں جانیں گے۔ یہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ آپ کو ایسے دلچسپ معلومات ملے گی جو شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو۔ جبل احد مدینہ منورہ کے شمال میں 350 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ پہاڑ تقریباً 7 کلومیٹر طویل اور 350 میٹر بلند ہے۔ یہ پہاڑ گرینائٹ، ریڈ اسٹون اور لاوے سے بنی ہوئی چٹانوں پر مشتمل ہے جو اسے منفرد بناتی ہے۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ یہ پہاڑ مدینہ منورہ کی قدرتی حفاظتی دیوار کا کام دیتا ہے۔ قرآن و حدیث میں جبل احد کا ذکر آیا ہے۔ قرآن کریم میں غزوہ احد کا ذکر سورہ آل عمران میں موجود ہے، جس کا کہ ترجمہ ہے کہ جب تم لوگ چڑھتے جا رہے تھے اور تم میں کوئی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیچھے سے بلا رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 میں اس کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبل احد جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ کنز العمال میں اس کا ذکر ہے۔ یہ پہاڑ روز قیامت جنت میں داخل ہوگا اور اسے اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی۔ غزوہ احد اسلامی تاریخ کا ایک عظیم معرکہ تھا۔ یہ وہی مقدس پہاڑ ہے جہاں 3 ہجری میں مسلمانوں اور کفار قریش کے درمیان غزوہ احد پیش آیا۔ اس معرکے میں مسلمانوں کی تعداد 700 تھی جبکہ کفار کے لشکر میں 3000 جنگجو تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو جبل رمات پر متعین کیا اور فرمایا، چاہے کچھ بھی ہو جائے تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ لیکن جیسے ہی مسلمانوں کو کامیابی نظر آئی، کچھ تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، جس کا کفار نے فائدہ اٹھایا اور جنگ کا نقشہ پلٹ گیا۔ اسی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید زخم آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے رخسار مبارک زخمی ہوئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنی جان پر کھیل کر آپ کی حفاظت کی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما، وہ نہیں جانتے۔ یہ قصہ ہمیں بردباری، صبر اور معافی کا درس دیتا ہے۔ شہدائے احد وہ ہستیاں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے جام شہادت نوش کیا، جن میں سب سے نمایاں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر ابن جمو رضی اللہ عنہ، حضرت انس ابن نضر رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بعد شہداء کے پاس گئے اور فرمایا، قیامت تک جو ان پر سلام بھیجے گا وہ اس کا جواب دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہاں کئی مقدس جگہیں موجود ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ جبل رمات تیر اندازوں کا پہاڑ ہے جہاں 50 تیر انداز مقرر کیے گئے تھے۔ غار احد جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران آرام فرمایا تھا۔ مسجد فسیح جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اور شہدائے احد کا قبرستان جہاں حضرت حمزہ رضی اللہ سمیت 70 شہداء آرام فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جبل احد کے بارے میں مزید احادیث ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 پہاڑ جنت کے پہاڑوں میں سے ہیں، احد، درقان، طور اور لبنان۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ جبل احد کو ہمارے لیے برکت والا بنا دے، آمین۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب جبل احد کے پاس جاتے تو فرماتے، یہ وہ پہاڑ ہے جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومے ہیں۔ جبل احد کی برکتیں اور روحانی فضیلت کچھ اس طرح ہیں کہ یہاں کے درختوں کے پتوں میں شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں کھڑے ہو کر دعا کرنے سے قبولیت کے امکانات زیادہ ہیں۔
بہت سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہاں عبادت کے لیے آیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے لیے جبل احد کا پیغام، یہ مقدس پہاڑ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، مشکل حالات میں صبر و استقامت اختیار کرنی چاہیے، اسلام کے لیے قربانی دینے والوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ یہ تھی جبل احد کی مکمل تاریخ اور فضائل۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسلامی معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔